وہ ہوٹل میں آ کر اپنا سامان پیک کر رہا تھا جب فرقان نے دروازے پر دستک دی۔ سالار نے دروازہ کھول دیا۔ فرقان کو دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اتنی جلدی اس کے پیچھے آ جائے گا۔ عجیب انسان ہو تم سالار، فرقان اسے دیکھتے ہی ناراضگی سے بولا۔ یوں کسی کو بتائے بغیر سمیر کے ہاسپٹل سے آ گئے تم؟ مجھے پریشان کر دیا، اوپر سے موبائل بھی آف کر رکھا ہے۔ سالار نے کچھ نہیں کہا۔ وہ لنگڑاتا ہوا اپنے بیگ کے پاس آ گیا جس میں وہ اپنی چیزیں پیک کر رہا تھا۔ تم جا رہے ہو؟ فرقان بیگ دیکھ کر چونکا۔ ہاں، سالار نے ایک لفظی جواب دیا۔ کہاں؟ سالار نے بیگ کی زپ بند کر دی اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسلام آباد؟ فرقان اس کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں، سالار نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر؟ کراچی جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ فرقان نے حیرانی سے پوچھا۔ فلائٹ ہے میری۔ پیرس کی؟ ہاں، 4 دن بعد ہے تمہاری فلائٹ۔ ابھی جا کر کیا کرو گے؟ فرقان اسے دیکھنے لگا۔ سمیر کا اندازہ ٹھیک تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بے حد عجیب تھے۔ کام ہے مجھے وہاں۔ کیا کام ہے؟ وہ جواب دینے کے بجائے بیڈ پر بیٹھا پلکیں جھپکائے بغیر چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ فرقان سائیکالوجسٹ نہیں تھا، پھر بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھوں کو پڑھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ سالار کی آنکھوں میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف سرد مہری تھی، یوں جیسے وہ کسی کو جانتا ہی نہ ہو، اسے اور اپنے آپ کو بھی نہیں۔ وہ ڈپریس تھا۔ فرقان کو کوئی شبہ نہیں تھا، مگر اس کا ڈپریشن اسے کہاں لے کر جا رہا تھا فرقان کے جاننے سے قاصر تھا۔ تمہیں آخر کیا پریشانی ہے سالار؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ سالار نے توقف کیا، پھر کندھے جھٹکے۔ کوئی پریشانی نہیں۔ تو پھر؟ سالار نے فرقان کی بات کاٹ دی۔ تم جانتے ہو مجھے مائیگرین ہے، کبھی کبھار اس طرح ہو جاتا ہے مجھے۔ میں ڈاکٹر ہوں سالار، فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ مائیگرین کو مجھ سے بہتر تم نہیں جانتے۔ یہ سب کچھ مائیگرین کی وجہ سے نہیں تھا۔ تو تم بتاؤ، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سالار نے الٹا اس سے سوال کیا۔ کسی لڑکی کا پرابلم ہے؟ سالار اسے دیکھنے لگا۔ فرقان کہاں جا پہنچا تھا؟ ہاں، وہ نہیں جانتا اس نے نہیں کیوں نہیں کہا تھا۔ کسی میں انوالو ہو تم؟ فرقان کو اپنے اندازے کے صحیح ہونے پر یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں۔ فرقان بہت دیر تک چپ بیٹھا رہا، یوں جیسے اپنی بے یقینی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہو۔ کس کے ساتھ انوالو ہو؟ تم اسے نہیں جانتے۔ شادی نہیں ہو سکی تمہاری اس کے ساتھ؟ سالار اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، ہو گئی تھی۔ اس کے لہجے میں آنچ تھی۔ شادی ہو گئی تھی؟ فرقان کو پھر یقین نہیں آیا۔ ہاں۔ پھر طلاق ہو گئی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں۔ تو؟ سالار کے پاس آگے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بس؟ بس کیا؟ سالار اس کے چہرے سے نظریں ہٹا کر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلی دائیں ہاتھ میں موجود دل کی لکیر پر پھیرتا رہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ فرقان نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ ایک بار پھر اسی طرح لکیر کو چھوتے ہوئے بہت دیر تک خاموش رہا، بہت دیر تک۔ پھر اس نے کہا، امامہ ہاشم۔ فرقان نے بے اختیار سانس لیا۔ اسے اب سمجھ میں آیا کہ وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈیڑھوں کے حساب سے تحفے کیوں دیتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب سے سالار سے اس کی شناسائی ہوئی تھی اور سالار کا اس کے گھر آنا جانا شروع ہوا تھا، سالار اور امامہ کی بہت دوستی ہو گئی تھی۔ وہ پاکستان سے جانے کے بعد بھی اسے وہاں سے کچھ نہ کچھ بھجواتا رہتا تھا، مگر فرقان کو اکثر صرف ایک بات پر حیرانی ہوتی تھی، وہ کبھی امامہ کا نام نہیں لیتا تھا، اور وہ خود اس سے بات کرتا تو اسے نام کے بغیر مخاطب کرتا رہتا۔ فرقان کو چند ایک بار یہ بات محسوس ہوئی تھی، مگر اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب امامہ ہاشم کا نام سن کر وہ جان گیا تھا کہ وہ کیوں اس کا نام نہیں لیتا تھا۔ وہ اب رک رک کر بے ربط جملوں میں مدھم آواز میں اسے اپنی اور امامہ کے بارے میں بتا رہا تھا۔ فرقان دم سادے سن رہا تھا۔ جب وہ سب کچھ بتانے کے بعد خاموش ہوا تو کچھ دیر تک فرقان بھی کچھ بول نہیں سکا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، تسلی دے یا پھر کچھ اور کہے، کوئی نصیحت۔ تم اسے بھول جاؤ، اس نے بالآخر کہا۔ سوچ لو کہ وہ جہاں بھی ہے خوش ہے اور محفوظ ہے۔ ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو سکتا ہے وہ بالکل محفوظ ہو۔ فرقان کہہ رہا تھا، تم نے اس کی مدد کی جس حد تک تم کر سکتے تھے۔ پچھتاوے سے اپنے آپ کو نکال لو،
اللہ مدد کرتا ہے، تمہارے بعد ہو سکتا ہے تم سے بہتر کوئی مل گیا ہو اسے، تم کیوں اس طرح وہم لیے بیٹھے ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ جلال سے اس کی شادی نہ ہونے کی وجہ تم ہو۔ جو کچھ تم نے مجھے جلال کے بارے میں بتایا ہے، میرا اندازہ یہی ہے کہ وہ کسی صورت میں امامہ سے شادی نہ کرتا، چاہے تم بیچ میں آتے یا نہ آتے، کوشش کرتے یا نہ کرتے۔ جہاں تک امامہ کو طلاق دینے کا سوال ہے، اسے چاہیے تھا وہ تم سے دوبارہ رابطہ کرتی۔ وہ ایسا کرتی تو یقیناً تم اسے طلاق دے دیتے۔ اگر اس معاملے میں تم سے کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ تم پچھتاوے میں ہو، تم اللہ سے معافی بھی مانگتے آئے ہو۔ یہ کافی ہے، مگر اس طرح ڈپریشن کا شکار ہونے سے کیا ہوگا؟ سالار کی خاموشی سے اسے امید بندھی کہ شاید اس کی کوشش رنگ لا رہی تھی۔ ایک لمبی تقریر کے بعد جب وہ خاموش ہوا تو سالار اٹھ کر اپنا بریف کیس کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو؟ فرقان نے پوچھا۔ میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ اب اپنے بریف کیس میں سے کچھ پیپرز نکال رہا تھا۔ فرقان کو سمجھ نہیں آیا وہ اس سے کیا کہے۔ وہ پچھلے کئی سالوں میں کئی بار پاکستان آتا جاتا رہا تھا، اسے کبھی واپس جاتے ہوئے اس قسم کی کیفیات کا شکار نہیں ہونا پڑا تھا جس قسم کی کیفیات کا شکار وہ اس بار ہو رہا تھا۔ جہاز کے ٹیک آف کے وقت ایک عجیب سا خالی پن تھا جو اس نے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا تھا۔ اس نے جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ بہت دور تک پھیلے ہوئے اس رقبے میں کہیں امامہ ہاشم نام کی ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ وہاں رہتا تو کبھی کہیں کسی وقت کسی روپ میں وہ اسے نظر آ جاتی، اسے مل جاتی، یا کوئی ایسا شخص اسے مل جاتا جو اس سے واقف ہوتا۔ لیکن وہ اب جہاں جا رہا تھا اس زمین پر امامہ ہاشم کہیں بھی نہیں تھی۔ کوئی اتفاق بھی ان دونوں کو آمنے سامنے نہیں لا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر ایک لمبے عرصے کے لیے امکان کو چھوڑ کر جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں کتنی بار امکان کو چھوڑ کر جاتا رہے گا؟ 10 منٹ کے بعد پانی سے ٹرینکولائزر کو نگلتے ہوئے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ زندگی میں کہیں بھی نہیں کھڑا تھا۔ وہ زندگی میں کبھی بھی نہیں کھڑا ہو پائے گا۔ اس کے پیروں کے نیچے زمین کبھی نہیں آ سکے گی۔ 7ویں منزل پر اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بھی اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ وہاں جانا نہیں چاہتا تھا، وہ کہیں اور جانا چاہتا تھا، مگر کہاں؟ اس نے اپارٹمنٹ کے دروازے کو لاک کیا، لاؤنج میں بڑے ٹی وی کو آن کیا۔ CNN پر نیوز بلیٹن آ رہا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اور جیکٹ اتار کر دور پھینک دیے، پھر ریموٹ لے کر صوفے پر لیٹ گیا۔ خالی الذہنی کے عالم میں وہ چینل بدلتا رہا۔ ایک چینل سے گونجتی ہوئی آواز نے اسے روک لیا۔ ایک غیر معروف سا گلوکار کوئی غزل گا رہا تھا۔ میری زندگی تو فراق ہے، وہ ازل سے دل میں مکیں سے ہی، وہ نگاہ شوق سے دور ہے، رگے جاں سے لاکھ قریب سے ہی۔ اس نے ریموٹ اپنے سینے پر رکھ لیا۔ گلوکار کی آواز بہت خوبصورت تھی، یا پھر شاید وہ اس کے جذبات کو الفاظ دے رہا تھا۔ ہمیں جان دینی ہے ایک دن، وہ کس طرح، وہ کہیں سے ہی۔ ہمیں آپ کھینچیے در پر، جو نہیں کوئی تو ہم ہی سے ہی۔ شاعری، کلاسیکل میوزک، پرانی فلمیں، انسٹرومنٹل میوزک، اسے ان تمام چیزوں کی ورث کا اندازہ پچھلے کچھ سالوں میں ہی ہونا شروع ہوا تھا۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس کی موسیقی کا انتخاب بہت اعلیٰ ہو گیا تھا، اور اردو غزلیں سننے کا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سرے طور ہو، سرے حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے۔ وہ کبھی ملیں، وہ کہیں ملیں، وہ کبھی سے ہی، وہ کہیں سے ہی۔ اسے ایک بار پھر امامہ ہاشم یاد آئی۔ اسے ہمیشہ وہی یاد آتی تھی۔ پہلے وہ صرف تنہائی میں یاد آتی تھی، پھر وہ ہجوم میں بھی نظر آنے لگی، اور وہ محبت کو پچھتاوا سمجھتا رہا۔ نہ ہو ان پہ جو میرا بس نہیں، کہ یہ عاشقی ہے ہوس نہیں۔ میں انہی کا تھا، میں انہی کا ہوں، وہ میرے نہیں تو نہیں صحیح۔ سالار ایک دم صوفے سے اٹھ کر کھڑکیوں کی طرف چلا گیا۔ 7ویں منزل پر کھڑے وہ رات کی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب وحشت تھی جو باہر تھی، عجیب سا عالم تھا جو اندر تھا۔ ہو جو فیصلہ وہ سنائیے، اسے حشر پر نہ اٹھائیے، جو کریں گے آپ ستم وہاں، وہ ابھی سے ہی، وہ یہیں سے ہی۔ وہاں کھڑے کھڑکیوں کی شیشوں کے پار نظر آتی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے اندر اترنے کی کوشش کی۔ میں اور کبھی کسی لڑکی سے محبت کروں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بہت سال پہلے اکثر کہا جانے والا جملہ اسے یاد آیا۔ باہر تاریکی کچھ اور بڑی، اندر آوازوں کی بارگشت۔
اس نے شکست خوردہ انداز میں سر جھکایا، پھر چند لمحوں کے بعد دوبارہ سر اٹھا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ انسان کا اختیار کہاں سے شروع اور کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ ڈپریشن کا ایک اور دورہ۔ دور سے نظر آنے والی روشنیاں بھی اب بجھنے لگی تھیں۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیب دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سے ہی۔ سالار سکندر نے مڑ کر اس اسکرین کو دیکھا۔ گلوکار لہک لہک کر بار بار آخری جملہ دہرا رہا تھا۔ کسی معمول کی طرح وہ چلتا ہوا آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ سینٹر ٹیبل پر رکھے ہوئے اپنے بریف کیس کو کھول کر اس نے اندر سے لیپ ٹاپ نکال لیا۔ اسے دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیب دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سے ہی۔ گلوکار مقطع دہرا رہا تھا۔ سالار کی انگلیاں لیپ ٹاپ پر برق رفتاری سے حرکت کرتے ہوئے استعفیٰ لکھنے میں مصروف تھیں۔ کمرے میں موسیقی کی آواز اب ڈوبتی جا رہی تھی۔ استعفے کی ہر لائن اس کے وجود پر چھائے جمود کو ختم کر رہی تھی۔ وہ جیسے کسی جادو کے حصار سے باہر آ رہا تھا۔ اپنے کیریئر کے اس سٹیج پر اس طرح کا احمقانہ فیصلہ صرف تم ہی کر سکتے ہو۔ وہ فون پر سکندر عثمان کو خاموشی سے سن رہا تھا۔ آخر اتنی اچھی پوسٹ کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اور وہ بھی اس طرح اچانک؟ اور چلو اگر چھوڑنے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو پھر آ کر یہاں بزنس کرو، بینک میں جانے کی کیا تک بنتی ہے؟ وہ اس کے فیصلے پر بری طرح سے تنقید کر رہے تھے۔ میں اب پاکستان میں آ کر کام کرنا چاہتا ہوں، بس اسی لیے جاب چھوڑ دی۔ بزنس نہیں کر سکتا اور بینک کی آفر میرے پاس بہت عرصے سے تھی۔ وہ مجھے پاکستان میں پوسٹ کرنے پر تیار ہے، اسی لیے میں اسے قبول کر رہا ہوں۔ اس نے تمام سوالوں کا اکٹھا جواب دیا۔ پھر بینک کو بھی جوائن مت کرو، میرے ساتھ آ کر کام کرو۔ میں نہیں کر سکتا پاپا، مجھے مجبور نہ کریں۔ تو پھر وہیں پر رہو، پاکستان آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں یہاں پر نہیں رہ سکتا۔ حب الوطنی کا کوئی دورہ تو نہیں پڑا تمہیں؟ نہیں۔ تو پھر میں آپ لوگوں کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ اس نے بات بدلی۔ خیر، یہ فیصلہ کم از کم ہماری وجہ سے تو نہیں کیا گیا۔ سکندر عثمان کا لہجہ نرم ہوا۔ سالار خاموش رہا۔ سکندر عثمان بھی کچھ دیر خاموش رہے۔ فیصلہ تو تم کر ہی چکے ہو، میں اب اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، آنا چاہتے ہو آ جاؤ، کچھ عرصہ بینک میں کام کر کے بھی دیکھ لو، لیکن میری خواہش یہی ہے کہ تم میرے ساتھ میرے بزنس کو دیکھو۔ سکندر عثمان نے جیسے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ تمہارا تو پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا، اس کا کیا ہوا؟ سکندر عثمان کو بات ختم کرتے کرتے پھر یاد آیا۔ فی الحال میں مزید سٹڈیز نہیں کرنا چاہ رہا۔ ہو سکتا ہے کچھ سال بعد پی ایچ ڈی کے لیے دوبارہ باہر چلا جاؤں، یا یہ بھی ممکن ہے کہ پی ایچ ڈی کروں ہی نہ۔ سالار نے مدھم آواز میں کہا۔ تم اسکول کی وجہ سے آ رہے ہو؟ سکندر عثمان نے اچانک کہا۔ شاید۔ سالار نے تردید کی۔ وہ اگر اسکول کو اس کی واپسی کی وجہ سمجھ بھی رہے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ ایک بار پھر سوچ لو سالار، سکندر کہے بغیر نہ رہ سکے۔ بہت کم لوگوں کو کیریئر میں اس طرح کا سٹارٹ ملتا ہے جس طرح کا تمہیں ملا ہے۔ تم سن رہے ہو؟ جی۔ اس نے صرف ایک لفظ کہا۔ باقی تم میچور ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو۔ انہوں نے ایک طویل کال کے اختتام پر فون بند کرنے سے پہلے کہا۔ سالار نے فون رکھنے کے بعد اپارٹمنٹ کی دیواروں پر ایک نظر دوڑائی۔ 18 دن کے بعد اسے یہ اپارٹمنٹ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا۔ پیرس سے واپسی کے بعد اس کی زندگی کے ایک نئے حصے کا آغاز ہوا تھا۔ ابتدائی طور پر وہ اسلام آباد میں ایک غیر ملکی بینک میں کام کرتا رہا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ اسی بینک کی ایک نئی برانچ کے ساتھ لاہور چلا آیا۔ اسے کراچی جانے کا موقع مل رہا تھا مگر اس نے لاہور کا انتخاب کیا۔ اسے یہاں ڈاکٹر سبط علی کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل رہا تھا۔ پاکستان میں اس کی مصروفیات کی نوعیت تبدیل ہو گئی تھی مگر ان میں کمی نہیں آئی تھی۔ وہ یہاں بھی دن رات مصروف رہتا تھا۔ ایک ایکسیپشنل ماہر معاشیات کے طور پر اس کی شہرت اس کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھی۔ حکومتی حلقوں کے لیے اس کا نام نیا نہیں تھا مگر پاکستان آ جانے کے بعد فائنانس منسٹری مختلف مواقعوں پر اپنے زیر تربیت آفیسرز کے لیے کیے جانے والے لیکچرز کے لیے اسے بلواتی رہتی تھی۔ لیکچرز کا سلسلہ بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ ییل میں زیر تعلیم رہنے کے بعد وہ وہاں مختلف کلاسز کو لیکچر دیتا رہا تھا۔ یہ سلسلہ نیو یارک منتقل ہو جانے کے بعد بھی جاری رہا، جہاں وہ کولمبیا یونیورسٹی میں ہیومن ڈیولپمنٹ پر ہوئے جانے والے سیمینار میں حصہ لیتا رہا۔ بعد میں اس کی توجہ
ایک بار پھر اکنامکس کی طرف مبذول ہو گئی۔ پاکستان میں بہت جلد وہ ان سیمینارز کے ساتھ انوالو ہو گیا تھا۔ وہ آئی بی اے، لمس اور فاسٹ جیسے اداروں کے لیے کام کر رہا تھا۔ اکنامکس اور ہیومن ڈیولپمنٹ واحد موضوع تھے جن پر وہ خاموشی اختیار نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے پسندیدہ موضوع گفتگو تھے اور سیمینار میں اس کے لیکچرز کا فیڈ بیک ہمیشہ بہت زبردست رہتا تھا۔ وہ مہینے کا ایک ویکینڈ گاؤں میں اپنے اسکول میں گزارتا تھا اور وہاں رہنے کے دوران وہ زندگی کے ایک نئے رخ سے آشنائی حاصل کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی غربت اپنے دیہات میں چھپا دی ہے، بالکل اسی طرح جیسے لوگ مٹی کارپٹ کے نیچے چھپا دیتے ہیں۔ اسکول کی تعمیر کا آغاز کرتے ہوئے فرقان نے ایک بار اس سے کہا تھا، اور وہاں گزارے جانے والے دن اسے اس جملے کی ہولناکی کا احساس دلاتے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پاکستان میں غربت کی موجودگی سے نہ آشنا تھا۔ وہ یونیسکو اور یونیسیف میں کام کے دوران دوسرے ایشیائی ممالک کے ساتھ پاکستان کے بارے میں بھی بہت سی رپورٹس دیکھتا رہا، مگر پاکستان میں غربت کی آخری حدوں کو بھی پار کر جانے والے لوگوں کو وہ پہلی بار ذاتی طور پر دیکھ رہا تھا۔ پاکستان کے 10-15 بڑے شہروں کو نکال دیا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں رہنے والے لوگ تیسری دنیا میں نہیں، 10ویں-12ویں دنیا میں رہتے ہیں۔ وہاں تو لوگوں کے پاس نہ روزگار ہے نہ سہولتیں۔ وہ اپنی آدھی زندگی خواہش میں گزارتے ہیں اور آدھی زندگی حسرت میں مبتلا ہو کر۔ کون سی اخلاقیات سکھا سکتے ہیں آپ اس شخص کو جس کا دن سوکھی روٹی سے شروع ہوتا ہو اور فاقے پر ختم ہو جاتا ہو؟ اور ہم لوگوں کی بھوک مٹانے کی بجائے مسجدوں پر مسجدیں بنا رہے ہیں، عالی شان مسجدیں، پرشکوہ مسجدیں، ماربل سے آراستہ مسجدیں۔ بعض اوقات تو ایک ہی سڑک پر 10 مسجدیں کھڑی ہوتی ہیں، نمازیوں سے خالی مسجدیں۔ فرقان تلخی سے کہتا تھا، اس ملک میں اتنی مسجدیں بن چکی ہیں کہ اگر پورا پاکستان ایک وقت کی نماز کے لیے مسجد میں اکٹھا ہو جائے تو بہت سی مسجدیں خالی رہ جائیں گی۔ میں مسجدیں بنانے پر یقین نہیں رکھتا جہاں لوگ بھوت سے خودکشیاں کرتے پھر رہے ہوں، جہاں کچھ خاص طبقوں کی پوری نسل جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتی پھر رہی ہو۔ وہاں مسجد کی بجائے مدرسے کی ضرورت ہے، اسکول کی ضرورت ہے۔ تعلیم اور شعور ہوگا، روزگار ہوگا تو اللہ سے بھی محبت ہوگی، ورنہ صرف شکوہ ہی ہوگا۔ وہ فرقان کی باتیں خاموشی سے سنتا رہتا تھا۔ اس نے مستقل طور پر گاؤں جانا شروع کیا تو اسے اندازہ ہوا کہ فرقان ٹھیک کہتا تھا۔ غربت لوگوں کو کفر تک لے جاتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ان کے اعصاب پر سوار تھیں، اور جو ان معمولی ضرورتوں کو پورا کر دیتا وہ جیسے اس کی غلامی کرنے کو تیار ہو جاتے۔ اس نے جس ویکینڈ پر گاؤں جانا ہوتا، اسکول میں لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جمع ہوتے۔ بعض دفعہ لوگوں کی قطاریں ہوتی۔ بیٹے کو شہر کی کسی فیکٹری میں کام پر رکھوا دے، چاہے 1000 روپے ہی مل جائیں، کوئی پیسہ تو آئے۔ 2000 روپے مل جاتے تو میں اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا۔ بارش نے ساری فصل خراب کر دی، اگلی فصل لگانے کے لیے بیج خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں، آپ تھوڑے پیسے قرض کے طور پر دے دیں، میں فصل کاٹنے کے بعد واپس کر دوں گا۔ بیٹے کو پولیس نے پکڑ لیا ہے، قصور بھی نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں ہماری مرضی، جب تک چاہیں اندر رکھیں، تم آئی جی کے پاس جاؤ۔ پٹواری میری زمین پر جھگڑا کر رہا ہے، کسی اور کو الاٹ کر رہا ہے، کہتا ہے میرے کاغذات جعلی ہیں۔ بیٹا کام کے لیے پاس کے گاؤں جاتا ہے، روز 8 میل چل کر آنا پڑتا ہے۔ آپ ایک سائیکل لے دیں تو مہربانی ہوگی، گھر میں پانی کا ہینڈ پمپ لگوانا ہے، آپ مدد کر دیں۔ وہ تعجب سے ان درخواستوں کو سنتا تھا۔ کیا لوگوں کے لیے یہ معمولی کام بھی ان کے لیے پہاڑ بن چکے تھے؟ ایسا پہاڑ جسے عبور کرنے کے لیے وہ زندگی کے کئی سال ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتا، مہینے کے ایک ویکینڈ جب وہ وہاں آتا تھا تو اپنے ساتھ 10-15 ہزار روپے زیادہ لے کر آتا۔ وہ روپے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی بہت سے لوگوں کو بظاہر بڑی لگنے والی لیکن حقیقتاً چھوٹی ضرورتیں پوری کر دیتے تھے، ان کی زندگی میں کچھ آسانیاں لے آتے تھے۔ اس کے لکھے ہوئے چند سفارشی رکے اور فون کالز ان لوگوں کے کندھوں کا بوجھ اور پیروں میں نظر نہ آنے والی بیڑیوں کو کیسے اتار دیتے تھے۔ اس کا احساس شاید سالار کو خود بھی نہیں تھا۔ لاہور میں اپنے قیام کے دوران وہ باقاعدگی سے ڈاکٹر سبطی علی کے پاس جاتا تھا۔ ان کے ہاں ہر رات عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ جمع ہوتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کسی نہ کسی موضوع پر بات کرتے تھے۔ بعض دفعہ ان موضوعوں کا انتخاب وہ خود کرتے، بعض دفعہ ان کے پاس آنے والے لوگوں میں سے کوئی ان سے سوال کرتا اور پھر یہ سوال اس رات کا موضوع بن جاتا۔ عام اسکالرز کے برعکس ڈاکٹر سبطی علی صرف خود نہیں بولتے تھے، نہ ہی انہوں نے اپنے پاس آنے والے لوگوں کو صرف سامع بنایا تھا، بلکہ وہ اکثر اپنی بات کے دوران
انہی سے چھوٹے موٹے سوالات بھی کرتے رہتے تھے، اور پھر ان سوالات کا جواب دینے کے لیے نہ صرف لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے بلکہ ان کی رائے کو بہت زیادہ اہمیت دیتے، ان کے اعتراضات کو بڑے تحمل اور بردباری سے سنتے۔ ان کے پاس آنے والوں میں صرف سالار سکندر تھا جس نے کبھی سوال کیا تھا، نہ کبھی ان کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض کرنے والوں میں شامل نہ ہوا تھا، کسی بات پر رائے دینے والوں میں بھی وہ نہیں آتا تھا۔ وہ فرقان کے ساتھ آتا، فرقان نہ آتا تو وہ اکیلا آ جاتا تھا، کمرے کے آخری حصے میں اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ جاتا، خاموشی سے ڈاکٹر صاحب اور وہاں موجود لوگوں کو سنتا، بعض دفعہ اپنے دائیں بائیں آ بیٹھنے والے لوگوں کے استفسار پر ایک جملہ کہتا: میں سالار سکندر ہوں، ایک بینک میں کام کرتا ہوں۔ وہ جب امریکہ میں رہتا تب ہر ہفتے ایک بار وہاں سے ڈاکٹر سبتے علی کو فون کرتا رہا تھا، مگر فون پر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہونے والی گفتگو بہت مختصر اور ایک ہی نوعیت کی ہوتی تھی۔ وہ کال کرتا، ڈاکٹر صاحب ریسیو کرتے اور ایک ہی سوال کرتے۔ وہ پہلی بار اس سوال پر تب چونکا تھا جب وہ پاکستان سے چند دن پہلے امریکہ آیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب اس کی واپسی کا پوچھ رہے تھے۔ اسے تعجب ہوا۔ ابھی تو نہیں، اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ بعد میں وہ سوال اسے کبھی عجیب نہیں لگا کیونکہ وہ لاشعوری طور پر جان گیا تھا کہ وہ کیا پوچھ رہے تھے۔ آخری بار انہوں نے وہ سوال اس سے تب کیا تھا جب وہ امامہ کی تلاش میں ریڈ لائٹ ایریا پہنچا تھا۔ پیرس واپس پہنچنے کے ایک ہفتے کے بعد اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں کال کی۔ ہمیشہ جیسی گفتگو کے بعد گفتگو اسی سوال پر آن پہنچی: واپس کب آ رہے ہیں؟ بے اختیار سالار کا دل بھر آیا۔ اسے خود کو کمپوز کرنے میں کچھ دیر لگی۔ اگلے ماہ آ جاؤں گا، میں ریزائن کر رہا ہوں، واپس آ کر پاکستان میں ہی کام کروں گا۔ پھر ٹھیک ہے، آپ سے اگلے ماہ ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب نے تب کہا تھا۔ دعا کیجیے گا، سالار آخر میں کہا۔ کروں گا، اور کچھ؟ اور کچھ نہیں، اللہ حافظ۔ وہ کہتا اللہ حافظ اور جواب دیتے۔ گفتگو کا یہ سلسلہ پاکستان آنے تک جاری رہا۔ جب وہ ان کے پاس باقاعدگی سے جانے لگا تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔